بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول الشاشی کے سبق نمبر 12 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم عام غیر مخصوص الباس یعنی عام لم یخص عنہ کی آج دوسری مثال پڑھیں گے۔ آج کی مثال ہماری وَبِمِثْلِهِ نقول سے شروع ہوتی ہے، اور آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد عبارت کی وضاحت کی طرف آتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَبِمِثْلِهِ نَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور اسی کی مثل ہم اللہ تعالیٰ کے قول فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ میں کہتے ہیں۔ فَإِنَّهُ عَامٌ فِي جَمِيعِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس یقیناً قول باری تعالیٰ تمام قرآن کے بارے میں عام ہے جو بھی نمازی کے لیے آسان ہو۔ وَمِن ضَرُورَتِهِ عَدَمُ تَوَقُّفِ الْجَوَازِ عَلَى قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ، اور اس عام کی ضرورت میں سے ہے کہ سورہ فاتحہ کی قراءت پر نماز کا جائز ہونا موقوف نہ ہو۔ وجاء فی الخبر انہ قال لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اور حدیث پاک میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ فعملنا بہما علی وجہ، تو ہم نے ان دونوں پر اس طور پر عمل کیا کہ لا یتغیر بہ حکم الکتاب، کہ جس عمل کی وجہ سے کتاب اللہ کا حکم متغیر نہ ہو۔ بأن نحمل الخبر على نفی الکمال حتى یکون مطلق القراءة فرضا بحکم الکتاب وقراءة الفاتحة واجبة بحکم الخبر، بئی طور پر کہ ہم خبر واحد کو کمال کی نفی پر محمول کرتے ہیں یہاں تک کہ مطلق قراءت کتاب اللہ کے حکم کی وجہ سے فرض ہوگی، اور سورہ فاتحہ کی قراءت خبر واحد کے حکم کی وجہ سے واجب ہوگی۔ تو یہ عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ اب ہم بڑھتے ہیں عبارت کی وضاحت کی طرف۔ تو سب سے پہلے یہاں سے ہماری آج کی عبارت شروع ہوتی ہے۔ پہلا لفظ وَبِمِثْلِهِ، وَبِمِثْلِهِ میں ہا ضمیر چونکہ ماقبل کی طرف راجع ہے تو اس ضمیر کے مرجع کے حوالے سے دو احتمال ہیں۔ تو آئیے پہلے دونوں احتمالات پر گفتگو کرتے ہیں۔ پہلا احتمال اس مرجع کے حوالے سے جو ہے وہ ہے کہ اس ضمیر کا مرجع عام غیر مخصوص الباس کا حکم ہو، کہ جس طرح پہلی مثال میں یہ بات ثابت کر دی کہ عام پر عمل کرنا قطعی ہے، اسی طرح آنے والی آیت میں بھی لفظ ما کے عموم پر عمل کرنا قطعی اور یقینی ہوگا۔ اور اس ضمیر کے مرجع کے حوالے سے جو دوسرا احتمال ہے وہ یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع پہلی مثال یعنی بما کسبہ میں کلمہ ما ہے، کہ جس طرح کلمہ ما کے عموم پر قطعی طور پر عمل کیا گیا ہے، اسی طرح آنے والی مثال میں بھی کلمہ ما کے عموم پر قطعی اور یقینی طور پر عمل کرنا لازم ہے۔ تو اب وَبِمِثْلِهِ کے بعد ہم آگے اگر عبارت کی وضاحت اور نفس مسئلہ کی طرف بڑھیں تو نفس مسئلہ جو آج کا ہے وہ سورہ فاتحہ کی رکنیت کے حوالے سے ہے کہ آیا سورہ فاتحہ نماز میں اس کی قراءت فرض ہے یا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا فرض ہے یا نہیں، اس میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک نماز میں مطلق قراءت فرض ہے، سورہ فاتحہ کا بطور تعین پڑھنا یہ فرض نہیں ہے، جبکہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کا نماز میں متعین طریقے سے پڑھنا فرض ہے، اور امام مالک کے نزدیک سورہ فاتحہ اور کسی سورت کا ملانا یہ دونوں ہی فرض ہیں۔ اب امام شافعی کے موقف پر پہلے ہم دلیل سنتے ہیں۔ امام شافعی علیہ رحمہ کے ہاں چونکہ سورہ فاتحہ کی قراءت نماز میں فرض ہے تو اس کی فرضیت پر ان کے پاس جو دلیل ہے
وہ حدیث ہے، وہ خبر واحد ہے، جس کو بعض محدثین نے خبر مشہور بھی کہا۔ حدیث پاک یہ ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوگی۔ اس حدیث سے امام شافعی استدلال کرتے ہیں کہ حدیث میں کلمہ لا جنس کی نفی کے لیے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر شرعاً موجود ہی نہیں ہے، اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کا شرعاً موجود نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کا جواز سورہ فاتحہ کی قرأت پر موقوف ہے، لہٰذا سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہوگا۔ امام شافعی کی حدیث جو دلیل کے طور پر پیش کی گئی، اس کے بعد ہم احناف کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ احناف کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے جو کہ ہم نے پیچھے ذکر کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس تم قرات کرو جو تمہیں قرآن پاک سے آسان لگے۔ اس آیت سے استدلال ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ما تیسر میں ما عام غیر مخصوص الباز ہے۔ ما قرآن مجید کے ہر اس حصے کو عام ہے کہ جس کا پڑھنا آسان ہو، چاہے وہ سورہ فاتحہ ہو یا اس کے علاوہ ہو، چونکہ یہ آیت نماز کے متعلق نازل ہوئی ہے، لہٰذا اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا جو بھی حصہ نماز میں پڑھا جائے وہ نماز کے لیے کافی ہوگا، کہ کلمہ ما کے عموم کا یہ تقاضا ہے کہ نماز کا جواز سورہ فاتحہ کی قرات پر موقوف نہ ہو، لہٰذا سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض نہ ہوا، بلکہ قرآن کریم سے جو بھی میسر آئے، جو بھی آسان لگے، اس کا پڑھنا یہ فرض ہے، چاہے جائے کہ وہ سورہ فاتحہ ہو یا کوئی اور صورت ہو۔ احناف کی دلیل بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ اب ہم امام شافعی کی پیش کردہ روایت کے جوابات میں کچھ باتیں عرض کریں گے۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے جو حدیث پاک بطور دلیل پیش کی، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث پاک خبر واحد ہے، اور بعض محدثین نے اس کو خبر مشہور بھی کہا ہے، لیکن اگر ہم خبر مشہور بھی مانیں تو پھر بھی اس سے کتاب اللہ کے عام میں تخصیص جائز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ خبر مشہور جو محکم ہو، کسی اور معنی کا احتمال نہ رکھتی ہو، اس سے تخصیص جائز ہوتی ہے، جبکہ یہ ایسی مشہور حدیث ہے کہ جس میں دیگر احتمال بھی موجود ہیں۔ مثلا لا کو آپ جنس کی نفی کے بجائے کمال کی نفی پر بھی محمول کر سکتے ہیں، لہٰذا حدیث کے ذریعے کتاب اللہ کے عموم کو باطل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ دوسرا جواب اگر ہم امام شافعی کی پیش کردہ دلیل کا دیں تو وہ یہ ہے کہ آپ نے احناف کا اصول پڑھا ہے۔ احناف کا اصول یہ ہے کہ جب ایک طرف کتاب اللہ کا عام ہو جو عام غیر مخصوص الباز ہو، اور دوسری طرف خبر واحد یا قیاس ہو، تو اب سب سے پہلے ہم ان دونوں میں تطبیق دیں گے، یعنی کتاب اللہ پر بھی عمل ہو جائے اور مد مقابل آنے والے خبر واحد یا قیاس اس پر بھی عمل ہو جائے، اور دونوں کے عمل کرنے کی صورت میں اسی کو تطبیق کا نام دیتے ہیں، کیونکہ ایسی صورت اپنائی جائے کہ دونوں پہ عمل ہو جائے۔ تو اب احناف نے دیکھا کہ ایک طرف کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ کا اصول یہ ہے کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور دوسری طرف خبر واحد ہے جس کا اسلوب یہ ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ تو ہم نے ایسا کیا کہ دونوں میں تطبیق دی اور دونوں پر ہی عمل کر لیا۔ تطبیق اس طرح دی کہ کتاب اللہ کی روشنی میں مطلقاً قرات فرض قرار دی گئی، اور حدیث پاک کی روشنی میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب قرار دے دیا گیا۔ اگر سورہ فاتحہ چھوٹ گئی تو سجدہ سہو کیا جائے گا، البتہ فرض دیگر کچھ پڑھنے سے ادا ہو جائے گا۔ یہ دوسرا جواب تھا امام شافعی کی پیش کردہ دلیل کا۔ تیسرا جواب امام شافعی کی پیش کردہ روایت کا وہ یہ ہے، امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک تو خبر متواتر سے بھی قرآن کی تخصیص جائز نہیں ہے، کتاب اللہ کی تخصیص یا کتاب اللہ کا نسخ یہ جائز نہیں ہے۔ تو ہم الزامی طور پہ ان سے عرض کریں گے کہ جناب، جب آپ کے نزدیک کتاب اللہ کا نسخ خبر متواتر سے بھی جائز نہیں ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک خبر واحد سے یہ نسخ کیسے ہو گیا
کہ یہاں تو ایک طرف کتاب اللہ کا عام ہے اور دوسری طرف وہ خبر واحد ہے، تو آپ اس خبر واحد سے کتاب اللہ کے اس عموم کو کیسے خاص کر سکتے ہیں؟ وہاں کیسے اس عمومی معنی کو آپ نسخ قرار دے سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ ہمارا ان پر الزامی سوال ہوگا جواب نمبر 3 کی صورت میں۔ اب چوتھا جواب امام شافعی کی پیش کردہ حدیث کا یہ دیں گے کہ جن آیات میں فاتحہ خلف الامام کا ذکر ہے، ان میں سے کسی ایک میں بھی یہ تصریح نہیں ہے کہ تم امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ لیا کرو، بلکہ مجمل اور مطلق الفاظ ہیں کہ جن کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی قرات صرف منفرد اور امام کے لیے لازم ہے، مقتدی کے لیے لازم نہیں ہے۔ نیز اگر سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہوتا تو جو مقتدی رکوع میں امام کو ملا اس کی تو نماز ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ اس کا تو فرض چھوٹ چکا ہے، اس کی تو سورہ فاتحہ رہ چکی ہے جو کہ فرض تھی۔ حالانکہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک بھی جو شخص رکوع کو پا لیتا ہے وہ رکعت کو پا لیتا ہے، لہٰذا اس بات سے معلوم یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہی نہیں ہے۔ اب ہمارے اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے عام غیر مخصوص الباس کی دوسری مثال پڑھی۔ ایک طرف کتاب اللہ کا عام ہے، دوسری طرف خبر واحد ہے، اور سابقہ مثالوں میں ہم ایسا کرتے تھے کہ سامنے آنے والی حدیث چونکہ کتاب اللہ کے معارض ہوتی تھی تو اس کو چھوڑ دیتے تھے اور کتاب اللہ پہ عمل کرتے تھے، لیکن آج تطبیق کی راہ چونکہ ممکن تھی کہ خبر واحد اور کتاب اللہ دونوں پہ عمل ممکن تھا، تو تطبیق دے کے احناف نے عمل کیا، جبکہ شوافے نے خبر واحد کو تو اپنا لیا لیکن کتاب اللہ کے عموم کو چھوڑ دیا۔ تو اس مثال کو اچھی طرح سمجھ کر اپنے رجسٹر پر اپنے کاپیوں پہ نوٹ کریں، اس کو یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔